اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال فی مقام آخر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ عزیزان گرامی، دو مختصر آیت اور موضوع کی مناسبت سے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا راضیہ مرضیہ مخدرہ معصومہ بطول صلوات اللہ علیہا، صلوات پڑھ لیجیے۔ ان کی شہادت کا دن گزر چکا، لیکن میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت اور ایک حدیث اور دو تین آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آیت تطہیر، جس میں بی بی کی عصمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے اور انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور میں نے 18 عدد احادیث دیکھی ہیں اہل سنت کتب کی، جن میں اس آیت کا شان نزول زیر قصہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی شان میں آیت نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بطول بھی ہیں، مخدرہ بھی ہیں، معصوم عن الخطا بھی ہیں، جن کی عصمت و طہارت کی گواہی قرآن کے اندر ہے۔ تو رجس اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا۔ رجس ہر کس چیز کو کہتے ہیں؟ رجس ہر وہ چیز ہے جو اہل بیت سے دور ہے، وہ رجس ہے۔ اور طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے، علم کے مقابلہ میں جہالت رجس ہے، اور سخاوت کے مقابلہ میں کنجوسی رجس ہے، شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس ہے، حسد رجس ہے، کینہ رجس ہے، شراب رجس ہے۔ جتنا چیزیں رجس ہیں وہ اہل بیت کے قریب کبھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ معصوم ہستیاں یہی ہیں، اس لیے یہ حدیث قصہ کے الفاظ ہیں۔ جس وقت جناب جبرائیل امین نے پوچھا کہ یا اللہ زیر قصہ کون ہستیاں ہیں، آواز قدرت آئی ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، ایک رسول کی لخت جگر، ایک والد گرامی، ایک شوہر اور دو بیٹے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ تو سیرت کا جملہ جس طرح ایک آیت بھی ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، قیامت کے دن جب جہنمی کو سزا دی جا رہی ہوگی، جہنم کے آگ کے شعلوں میں جل رہے ہوں گے، تو جنتیوں کو دکھایا جائے گا۔ جنتی آئیں گے اور جہنمیوں سے پوچھیں گے کون سی جرم کیا تھا آج تم جہنم میں ہو؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جہنمی جنتیوں کو جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم پہلا کام یہ تھا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی جو قیامت کے دن میں نے احادیث پڑھی، معصومین علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہیں، جو نماز کو حقیر سمجھ کر ترک کرتا ہے، قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، شفاعت آل محمد نصیب نہیں ہوگی بے نمازی شخص کو۔ تو یہی کہہ رہے ہیں لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم واجب زکوٰۃ اور خمس نہیں دیتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے،
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گناہگار لوگوں کے ساتھ مل کر گناہ کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ 2 آیاتیں ہوگی، صرف 2 عدد احادیث کا ترجمہ جو موضوع کے مناسبت سے ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ سألت اباها محمدن فقالت یا ابتا ما لمن تہاونا بصلاته من الرجال والنساء، جناب سیدہ کونین سوال کرتی ہیں اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اے میرے بابا جان، وہ لوگ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے جو نماز کو حقیر جانتے ہیں۔ تو فرمایا فقال یا فاطمہ ان الرجال والنساء ابتلاہ اللہ بخمسۃ عشر خصلۃ، رحمت کلی نے فرمایا اے میری لخت جگر، اللہ تعالیٰ جو لوگ نماز کو حقیر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 15 مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ سیرت جناب سیدہ عرض کر رہا ہوں، جن کا معنی بھی یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو جہنم سے آزاد کرائیں گی۔ مقصد یہ ہے اس حدیث کا، جو نماز کا منکر ہے یا نماز کو حقیر سمجھ کر ترک کرتا ہے اسے شفاعت جناب سیدہ کونین نصیب نہیں ہوگی۔ تو فرمایا 6 کا تعلق اس دنیا سے ہے، وَسِتٌ وَثَلَاثٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، 3 کا تعلق موت کے وقت ہے۔ معصومہ سائلہ معصومہ ہے، جواب دینے والے وما ينطق عن الہوا کے مصداق ہیں۔ تو فرمایا 3 موت کے وقت ہوں گی، وَثَلَاثٌ فِي قَبْرِ، اور 3 قبر میں ہوں گی، وَثَلَاثٌ فِي الْقِيَامَةِ، اور 3 قیامت کے دن ہوں گی۔ کتنا ہو گئے؟ 15۔ تو فرمایا وَأَمَّا اللَّوَاتِ تُصِيبُ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا، جو 6 مصیبتیں اس دنیا میں ہوں گی وہ کون سی ہیں؟ فَأُولَاهُنَّ يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرْكَةَ مِنْ عُمْرِهِ، فرمایا پہلی ان میں سے یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت اٹھا لے گا۔ ڈنگر کی طرح چل پھر رہا ہوگا جو نماز کو حقیر جانتا ہے، اس کی مثال یہی ہے، برکت ہی ختم ہے، اس کے زندگی میں برکت نہیں رہے گی۔ تو فرمایا سیما الصالحین من وجہہ، دوسری فرمایا وہ اس کی جو چہرے پہ مومن ہونے کی علامت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ چھین لے گا، مومن ہونے کی علامت بھی نہیں رہے گی، برکت بھی ختم ہو جائے گی زندگی میں۔ فرمایا برکت نہ رہے گی اور رزق میں بھی کمی آئے گی۔ تو فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الصَّالِحِينَ مِنْ وَجْهِهِ، چہرے پہ جو مومن ہونے کی علامت ہے وہ بھی نہیں رہے گی، برکت ختم، رزق میں کمی، اور کیا ہے مومن کی جو علامت ہے چہرے کی وہ بھی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُ لَا يُجَرُ عَلَيْهِ، ہر عمل جتنا نیک کام کرتا رہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر نماز ادا نہیں کرتا۔ تو فرمایا وَلَا يُرْتَفَعُ الدُّعَاءُ إِلَى السَّمَاءِ، بغیر نماز کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا بغیر نماز کے دعا بھی مرتفع نہیں ہوگی۔ وَالسَّادِسُ لَهُ حَظٌّ، چھٹی ان میں سے یہ ہے جو دنیا میں فی دعاء الصالحین، اگر علماء کو کہے، مومنین کو کہے یار میرے لیے دعا کرو، اگر مومن علماء مل کر اس کے لیے دعا کریں لیکن وہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی فائدہ، مومنین کی دعائیں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 مصیبتیں اس دنیا سے ہیں۔ وَأَمَّا اللَّوَاتِ تُصِيبُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، تو فرمایا وہ جو موت کے وقت ہوں گی وہ کون سے ہیں؟ فَأُولَاهُنَّ اِنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، جب مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی شخص جب مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا۔ وَالثَّانِيَةُ يَمُوتُ جَائِعًا، جب مرے گا تو بھوکا مرے گا۔ تو فرمایا وَالثَّالِثُ يَمُوتُ عَطْشًا، مرے گا تو پیاسا مرے گا۔ وَلَوْ سَقَىٰ مِنْ أَنْهَارِ الدُّنْيَا، تو فرمایا دنیا کی نہریں کو پانی پلا بھی دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔
تو فرمایا وَأَمَّا اللَّوَاتِ تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ، وہ عذاب مصیبتیں جو قبر میں آئیں گے، فَأُولَاهُنَّ، جناب سیدہ کونین یہ روایت بیان کر رہی ہیں، فرمایا یوکل اللہ ملکان، فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس پر موکل کرے گا جو اسے قبر میں فشار قبر کرے گا، عذاب قبر ہوگا۔ کس وجہ سے؟ نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ وثانیہ، تو دوسرا قبر میں کیا ہوگا؟ یضیق علیہ قبرہ، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا والخلائق ینظرون الیہ، قیامت کے دن واما اللواتی تصیبہ یوم القیامہ والخلائق ینظرون الیہ، قیامت کے دن جب تو فرمایا اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا۔ تیسری کیا ہے؟ ثالثۃ تکون ظلمۃ فی قبرہ، اس کی قبر اندھیری ہوگی۔ فرمایا والخلائق، جب اٹھے گا قیامت کے دن جو تین عذاب ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا قیامت کے دن جب اٹھے گا اسے عذاب کیا جا رہا ہوگا، مخلوق خدا دیکھ رہی ہوگی۔ تو فرمایا وثانیہ، تو حساب شدیدہ، سخت حساب لیا جائے گا۔ والثالثۃ ولا ينظر اللہ الیہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اس کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، معافی نہیں ہوگی، نہ اس پر اللہ نظر رحمت کرے گا۔ تو یہ کون ہے راویہ؟ جناب سیدہ کونین۔ یہ کن کے لیے حکم ہے؟ جو مولا علی کو معصوم، چہاردہ معصومین کی عصمت کی قائل ہیں، ان کی طہارت کے، جناب سیدہ کونین کی عصمت کے قائل ہیں، چاہے سید ہیں چاہے غیر سید ہیں۔ سید ہوگا تو جو عذاب اس کے لیے ہوگا، غیر سید کے مقابلے میں بہت سی متفق علیہ احادیث ہیں، سید کو سزا زیادہ ہوگی، غیر سید کو کم ہوگی۔ اگر نیک کم کرے گا تو سید کو ثواب زیادہ ملے گا، دگنا ثواب ملے گا، غیر سید کے مقابلے میں ثواب بھی دگنا ہے اور عذاب بھی گناہ کرنے پر دگنا ہے۔ عزیزان گرامی، دو آیاتیں، 3 حدیث کا ترجمہ ہوگا اور آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، نماز کے متعلق ہے۔ جناب زمرہ بن حبیب سے یہ روایت ہے، تو کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے مولانا صاحب آپ وہ آیاتیں تو بیان کرتے ہیں جو ڈرانے والی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک مجھے مومن نے کہا تھا خوشخبری سنانے والی آیاتیں آپ چھپا دیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، وہ بھی میں حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ سئل النبی عن الصلاۃ، اللہ کے نبی سے نماز کے متعلق سوال کیا گیا، فرمایا الصلاۃ من شرائع الدین، نماز شرائع دین میں سے، وفیہا مرضات الرب، اس میں اللہ کی رضا ہے، وفیہا نماز میں اگر نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہے، وفیہا مرضات الرب، اللہ کی رضا نماز میں ہے، واہیا منہاج الانبیاء، نماز انبیاء کا طریقہ کار ہے، وللمصلی حب الملائکہ، اور نمازی کو کے ساتھ ملائکہ دوستی رکھتے ہیں، نمازی کو خود ملائکہ دوست بناتے ہیں۔ تو فرمایا الصلاۃ ہدیٰ، نماز ہدایت ہے، نماز کیا ہے؟ ہدایت ہے، نمازی سے ملائکہ دوستی رکھتے ہیں۔ الصلاۃ ایمان، نماز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور فرمایا الصلاۃ نور المعرفہ، نماز معرفت کا نور ہے، وبرکۃ فی الرزق، نماز رزق کے برکت کا سبب ہے، وراحۃ للبدن، نماز بدن کے لیے کیا ہے؟ سکون ہے، وکراہۃ للشیطان، نماز شیطان کے لیے کیا ہے؟ نفرت ہے، وصلاح للکافر، نماز کافر سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اسلحہ ہے، واجابۃ للدعاء، نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے، وقبول للأعمال، نماز اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، اعمال کا قبولیت کا دار و مدار نماز پہ ہے، وزاد للمومن، نماز مومن کا زاد راہ ہے، کہاں سے کہاں تک؟ من الدنیا الی الآخرہ، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کے لیے۔ الصلاۃ شفیع بینہ و بین الموت، نماز شفاعت کرنے والی ہے نمازی اور موت کے درمیان، نمازی کو جب موت آئے گی تو نماز کیا ہوگی؟ سفارش کرنے والی ہوگی۔ فرمایا نماز قبر میں مددگار ہے، وفراش تحت جنبہ، نماز قبر میں بستر ہے، وجواب للمنکر والنکیر، نماز منکر نکیر کا کیا ہے؟ اس کے لیے جواب ہے، وتکون الصلاۃ العبد عند المحشر، اور نمازی قیامت کے دن بروز محشر کیسے ہوگا؟ تاجن، یہ نماز ہوگی تاج کی صورت میں اس کے سر پہ رکھی جائے گی۔ تو فرمایا الصلاۃ نور، نماز کیا ہے؟
ایسا نور ہوگا علی وجہ قیامت کے دن، اور نمازی شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا، وَلِبَاسًا علی بدنہ، قیامت کے دن نماز کیا ہوگی؟ اس کے بدن کا لباس ہوگی۔ اور فرمایا نماز کیا ہے؟ بندے اور رب کے درمیان دلیل ہے، حجت ہے، وَنَجَاتٌ لِبَدَنِ، نماز بدن کے لیے نجات ہے، فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے نجات ہے، وَجَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ، نماز پل صراط سے گزرنے کے لیے کیا ہے؟ ٹکٹ ہے، وَمِفْتَاحٌ لِلْجَنَّةِ، نماز جنت کی چابی ہے، تو فرمایا وَمُحُورٌ لِلْحُورِ الْعِینِ، نماز حور عین کے کیا ہے؟ حق مار ہے، وَثَمَنٌ لِلْجَنَّةِ، نماز جنت کا سرمایہ ہے، بِالصَّلَاةِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا، فرمایا نمازی شخص کو ایک مرتبہ یہ شرف حاصل ہوگا قیامت کے دن، لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَسْبِیحٌ، نماز تسبیح ہے، وَتَحْلِیلٌ، نماز تحلیل ہے، وَتَحْمِیدٌ، نماز تحمید ہے، حمد خدا ہے، وَتَمْجِیدٌ، نماز کیا ہے؟ اللہ کی بزرگی کو بیان کرنا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اور اللہ کی تسبیح کرنا ہے، نماز تقدیس ہے، نماز قول ہے، نماز دعوت الی الحق ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔